اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ سانپ وہ سنیک جو ایگزیکٹ سیدھی ڈائریکشن میں چلتا ہے، جی ہاں وہ جن ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کی اولاد کی جوتیوں کا صدقہ انسان کو یہ سینس پہنچائی ہے کہ تم جس نبی کی اولاد کے ماننے والوں سے وابستہ ہو جاؤ گے، یہ دنیا کی ہر نعمت اور ہر اس میں محور اور تخلیق شدہ شے میں تمہیں اللہ کی نشانیاں نظر آئے گی۔ یہ میں کوئی نئی فلسفی بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ غور کرنے والوں کے لیے اس کائنات میں، اس قرآن میں نشانیاں ہیں، اور پھر جو لوگ غور کرتے ہیں انہی کو نشانیاں ملتی ہیں۔ تو کوئی چیز اس کائنات کی بنائی بھی بے معنی نہیں ہے۔ ہم خواہ میں ملا کی طرح کہہ کر، بے معنی کہہ کر خود اپنے آپ کے علم کو سکلوڈ کر لیتے ہیں اور کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ جناب بس یہی فیکٹر ہے۔ جی نہیں، دیر از اے گیلیکسی بیانڈ اینڈ دیر از این ایونیو بیانڈ۔ ہر کائنات کے بیانڈ بھی ایک کائنات ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی کہ پلورل یوز ہوا ہے، عالم یوز نہیں کیا، عالمین یوز کیا ہے۔ اور الفاتحہ میں جس سے قرآن مجید شروع ہوتا ہے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ناٹ عالم، عالمین، دیر از اے پلورل، یعنی کہ جمع کا صیغہ ہے، فعل مضارع، یعنی کہ ایک سے زیادہ عالم کا وہ رب ہے۔ تو اب جہاں جہاں عالم کا وہ رب ہے، وہاں وہاں اس کا محبوب، اس کی ربوبیت، اس کی رحمانیت ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ سانپ کا سیدھا چلنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ جن ہے۔ کبھی بھی وہ سانپ جو جن کی سکن کے انڈرنیتھ آ جاتے ہیں، کیونکہ جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور سانپ کو سانپ ہی بنایا ہے، تو اس لیے یہ فرق آ جاتا ہے کہ جب جن سانپ کا فیکٹر اختیار کرتے ہیں، اس کی جو فزکس اناٹمی اختیار کرتے ہیں، تو وہ سانپ کی طرح بیہیو نہیں کر پاتے۔ یہ سانپ کا بیہیویئر ہوتا ہے کہ وہ پیرالل چلتا ہے یا وہ سائڈ وائنڈ کر کے آگے جاتا ہے، لیکن جنات جب اس روپ میں آتے ہیں تو وہ اس چیز کے عادی نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سٹریٹ لائن میں چلیں گے۔ جب آپ کبھی ایسے سانپ کو دیکھیں جو بالکل سٹریٹ لائن میں چلتا ہے، تو یقیناً یہ اس بات کی کنسیڈریشن ہے کہ وہ 90% ممکن ہے کہ وہ جنات میں سے ہے۔ ناؤ ریمیننگ، اب ویورز سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ریمیننگ 10% کیوں نہیں ہے، پورا 100% بھائی جان نے کیوں نہیں کہا؟ اس کی وجہ ہے کہ کچھ سانپوں کی سپیشیز ایسی ہوتی ہیں جو سٹریٹ لائن میں چلتی ہیں، لیکن وہ بہت کم ہیں۔ فار ایگزامپل انڈین کامن کریٹ، وہ سنیک ہے جو بالکل سٹریٹ چلتا ہے، اور اس کا جو زہر ہے وہ ہیموٹاکسک بھی ہوتا ہے اور نیوروٹاکسک بھی ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہیموٹاکسک جو اندر سے ٹیشوز کو پھاڑ کر ڈیمیج کر کے موت واقع کرتا ہے، تو ساری وینز پھٹ جاتی ہیں، منہ سے بلڈ ایجیکٹ ہوتا ہے، تھرو اپ ہوتا ہے۔ اور نیوروٹاکسن یعنی کہ دماغ کو پیرالائز یا پیرالسس کرتا ہے، جسے ہم نیورو پیرالسس کہتے ہیں۔ یعنی کہ مریض دیکھ رہا ہوتا ہے اسے موت آ رہی ہے، اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ منہ سے بتا نہیں سکتا ڈیو ٹو پیرالسس کہ وہ وینم سے مر رہا ہے۔ اسے نیوروٹاکسک وینم کہتے ہیں۔ سو کریٹ یا انڈین کامن کریٹ وہ سنیک ہے جو بالکل سٹریٹ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور چند ایک سانپ بھی ہیں جو سٹریٹ چلتے ہیں۔ ان کی سپیشیز بھی افریقن اور انڈین سانپوں میں آتی ہے، لیکن ان کی پرسنٹیجز بمشکل 7 یا 8% ہے، اور وہ ہیومن آئی سے اتنی زیادہ نظر بھی نہیں آتے، سوائے انڈین کامن کریٹ کے یہ نظر آ جاتے ہیں۔ اب انڈین کامن کریٹ میں بھی بہت ساری کلاسز ہیں، جن میں سے کچھ تو پیرالل چلتے ہیں رائٹ لیفٹ لے کے، لیکن اکثریت ان کی سٹریٹ چلتی ہے۔ اور یہ سانپ رات کو سوتے ہوئے لوگوں کی حالت میں حملہ کرتا ہے اور بہت خاموشی سے ڈس کے نکل جاتا ہے۔ انڈین کامن کریٹ کے
ڈسنے کا سونے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا. اینتھروپولوجسٹ بیان کرتے ہیں کہ ان کی تھیسس میں نے پڑھی ہے، لکھا ہے کہ جن کو انہوں نے ریویو کیا تھا، انہوں نے اس میں تھیسس میں لکھا تھا کہ ہم نے جو کیسز کامن کریٹ کے بٹن کے پڑھے اور جب ان کو سٹڈی کیا تو اس میں ایسا تھا کہ کچھ لوگ سوئے تھے اور انڈین کامن کریٹ نے انہوں نے بٹ کیا ہے اور وہ سوتے ہی رہ گئے. سو اسٹریٹ لائن میں چلنا 90% اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جن ہے، تو آپ احتیاط کریں، اور اگر وہ نہیں ہے تو کامن کریٹ تو ہے ہی، تو آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بحق غازی یا غازی.